عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ آج انہوں نے فوج سے کہا کہ وہ نیوٹرل رہیں. اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ہم بینگ ایٹ اے لیول جس پہ کہ وہ ہیں. سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یعنی کہ اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عوامی طاقت آپ کے پاس ہے اور آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کو آپ گرا سکیں. دیکھیں اگر آپ اپنی گفتگو میں یا اپنے اس پروگرام میں صرف ایک لفظ کو پروگرام کا عنوان بنانا چاہتی ہیں تو میں آپ سے معذرت کروں گا، کیونکہ جو ملک کے مسائل ہیں آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، آپ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پھنسائیں. آج عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر خطاب کیا تو سر آج تو وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے obviously بہت سی باتیں کی، باجوہ صاحب کا بھی ذکر کیا، دوسرا جو NRO ہے جو باجوہ صاحب نے دیا اس کا بھی ذکر کیا، بٹ سر ساتھ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ آج انہوں نے فوج سے کہا کہ وہ نیوٹرل رہیں. پہلے تو سر آپ تنقید کرتے رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی ایک بہت بری چیز ہے، آج خان صاحب نے کہا کہ فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے، کیسے سمجھیں ہم اس کو؟ دیکھیں عارفہ، جس طرح کے خان صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی کلیئرلی اپنی پرائیورٹیز اور جو ملک کی صورتحال ہے اس کو واضح کیا، اور یہ باتیں جو انہوں نے کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھیں اور نہ ہیں. جہاں تک کہ اس پولیٹیکل کرائسس جو کہ جنریٹ کر رہا ہے ایک اکنامک کرائسس، اس میں تو ہماری پارٹی پوری طریقے سے پولیٹیکل ڈیموکریٹک طریقے سے کھیل رہی ہے، ود ان جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر یہ کھیل رہی ہے. اور ایک ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اور ملک کے سابق وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے اور پچھلے 26 سال کے اسٹرگل کی حیثیت سے انہوں نے یہ باتیں جو کی ہیں وہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کو جس گرداب میں پھنسا دیا گیا ہے اس میں کئی چیزوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، کئی لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور جو سب سے نقصان دہ چیزیں ہوئیں وہ ہوئیں NRO1 NRO2. اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ہم بینگ ایٹ اے لیول جس پہ کہ وہ ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ تجربہ بھی دیکھا، ماضی کی سوری معاف کریے گا سینیٹر صاحب، مطلب کہ سر حقیقت کیا ہے؟ نیوٹرلٹی بری چیز ہے یا نیوٹرل ہو جائے فوج؟ دیکھیں نیوٹرلٹی تو ہمیشہ ایکسپیکٹڈ رہتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی پولیٹیکل سیٹ اپ میں اس میں کوئی کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک حصہ رہی ہے پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کا. اب جب وہ خان صاحب نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں ثابت کر دیا ہے پاکستان کے عوام نے، پچھلے جو 36 الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے 29 الیکشن ہم نے جیتے، باوجود تمام تر کی مشکلات کے وہ ہم نے جیتے. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایک وہ ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی اس کیس میں الیکشنز ہوتے ہیں، تو اس میں جو 2 یا 10 یا 15 جتنے بھی فریق ہوتے ہیں جو کہ لڑ رہے ہوتے ہیں الیکشن، تو اس میں عوام کو فوقیت دینی چاہیے کہ عوام جو فیصلہ کریں وہ سب سے بہتر فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ملک میں جمہوریت ہونی ہے تو پھر عوام اور اس کے نمائندے اصل منبع ہوں گے اس کا پاور کا. جب عوام کے پاس جب عوام کے ان کے پاس نہیں ہوگی. معاف کریے گا آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں، پر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یعنی کہ اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عوامی طاقت آپ کے پاس ہے اور آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کو آپ گرا سکیں، تو خان صاحب ریکویسٹ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں کہ اب آپ نیوٹرل رہیے گا اور حکومت کو بچانے کی کوشش مت کریے گا. دیکھیں اگر آپ اپنی گفتگو میں یا اپنے اس پروگرام میں صرف ایک لفظ کو پروگرام کا عنوان بنانا چاہتی ہیں تو میں آپ سے معذرت کروں گا، کیونکہ جو ملک کے مسائل ہیں آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. آپ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پھنسائیں کہ جی نیوٹرل کیا ہوتا ہے اور نان نیوٹرل کیا ہوتا ہے. یہ باتیں اب اس سے ہم گزر چکے ہیں. اب ذرا آپ آگے بڑھیں. آپ کرتے رہے 8 مہینے نیوٹرلٹی پہ بات، آج میں نے سوال پوچھ لیا تو آپ ناراض ہو گئے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ نہیں ناراض دیکھیں ناراض یہ آپ کا حق نہیں ہے.
کہ آپ میرے پہ فیصلہ صادر کریں کہ جی میں ناراض ہو گیا ہوں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ کو اس سے الجھن ہوئی ہے کہ میں آپ کو ایسا جواب دے رہا ہوں کہ میں آپ کو ریالٹی چیک کرا رہا ہوں. آپ ایک لفظ پہ ملک کس حالت میں ہے اور آپ نے ایک لفظ پکڑ لیا ہے اور اس کی آپ تشریح میں آدھا گھنٹہ گزار دیں گی, جو کہ میرا خیال ہے وقت کا بھی ضیاع ہوگا اور آپ کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی وقت ضیاع ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, پھر آپ یہ بتائیں کہ اب 17 دسمبر کا آج خان صاحب نے ذکر کیا, میں آپ سے ملک کے حوالے سے سوال پوچھوں. اب 17 دسمبر کا خان صاحب نے ذکر کیا, بٹ اب میڈیا چینلز پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ 23 کی وہ ڈیٹ دے دیں گے تحلیل کرنے کو. سر کیا آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, میں بالکل نہیں کنفرم کروں گا, بیکاز یہ اناؤنسمنٹ جو ہے ابھی تو مختلف میڈیا سے مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں, وہ ضروری نہیں کہ درست بھی ہوں. تو جو یہ اعلان ہے یہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وہ جو ہے تو 17 کو اپنے اس خطاب میں کریں گے. سر تو یہ بتائیے کہ کیا ہم اتنا کہہ سکتے ہیں یا آپ اتنا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو بھی تاریخ دیں گے 17 کو عمران خان صاحب, وہ دسمبر کی ہی تاریخ ہوگی یا کوئی خدشہ ہے کیونکہ کہ اس سے بھی زیادہ آگے وہ ڈیٹ جا سکتی ہے؟ آبویسلی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی شاید چاہتے ہیں کہ مارچ تک چلیں, انہوں نے خود بھی ذکر کیا تھا اس کا. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ یہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ہماری چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا خیبر پختونخوا اسمبلی ہو, ہماری نمبرز ہیں, ہماری میجورٹی ہے, ہماری ممبرز کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, چاہے وہ ہمارے اتحادی ہیں یا ہمارے اتحادی نہیں ہیں, ان کو یہ فیصلہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو اس بحث میں جاتے ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومتیں, صوبائی حکومتیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں توڑ دیں گی. تو اس میں کسی کو کہ جی کسی نے کیا کہا کسی نے کیا نہیں کہا, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, اور ہوگا وہی جو کہ صحیح سر جی جو اپنے عمران خان صاحب کہیں گے. اور دوسری بات جو اہم انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں عارفہ, جب میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا نا کہ آپ کسی ایک خاص نقطے پہ آپ اس بحث کو نہیں گھمائیں, وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ملک اس وقت ایک شدید بحران کا شکار ہے.